بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر گھر میں، ہر کوچے میں، ہر گلی میں میرے محبوب کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے میرے محبوب کو ستایا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا، لیکن وہ لوگ میرے مصطفیٰ کا نام مٹانا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا، فرمایا تھا عالم یجد کا یتیما فآوا، سونے یتیم تو پیدا کیے گئے ہو، مگر میں رب تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کا حامی اور ناصر ہوں گا۔ لوگ آپ کو تکلیفیں دیں گے، میں آپ کو خوشیاں دوں گا، آپ کے درجات بلند کروں گا۔ تو میری بہنوں، ان کے ستانے کے بدلے، ان کے تانے دینے کے بدلے اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس دن ابو لہب کا مال بھی اس کی کفالت نہیں کرے گا، اس کی بیوی جو ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے دونوں کا اعلان کر دیا۔ میری بہنوں، اس نے میرے مصطفیٰ کا اکیلے کو کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ابو لہب کی بیوی کا بھی تذکرہ کر دیا، کیونکہ ہے سکی چاچی ہے۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، دین ہمارے تک ایسے نہیں پہنچا، آسانی سے نہیں ملا ہمیں دین۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا تعارف کراؤں گی کہ دین ہمارے تک کیسے پہنچا ہے اور ہم نے دین کی کیا قدر کی ہے۔ میری بہن، یہ قرآن رسم رواج کا نام نہیں ہے، قرآن تو الحمدللہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اور اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنا، سونے کے پانی کے برابر بھی ایک لفظ کا حق ادا نہیں ہو سکتا اگر ہم لکھنے بیٹھ جائیں تو۔ میری بہنوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، جب آقا علیہ السلام کا بیٹا حضرت قاسم گود میں لیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو زاروں قطار ہیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ جمیل آتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھا اللہ اکبر، اگر تیری نسل آگے بڑھنی ہوتی تو تیرا بیٹا ایسے نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کچھ دن جبریل میرے آقا پہ قرآن لے کے نہ آئے تو جمیل تانے دیتی ہے، کہتی تیرا رب چھوڑ گیا تجھے، جسے تو یاد کرتا ہے، ہر وقت جس رب کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میری بہن، میرے مصطفیٰ رات کو بیٹھ کے اپنے رب کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ کوئی تانا دے تو وہ برداشت ہو جاتا ہے، جو برادری والے اٹھ کے تانا دیں وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ پریشان ہو گئے، اللہ سے آگے التجا کرتے ہیں، کہتے اللہ اب تیری عزت کا معاملہ آ گیا ہے، لوگ مجھے کافر للکارنے لگ گئے ہیں، تانے دینے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مصطفیٰ پریشان نہ ہو، جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کو کہہ دو نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے نہ میں آپ سے ناراض ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، یہ دین ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں ایسے نہیں ہمارے تک پہنچایا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں ہماری کون سی نعمت، کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ساری کتنی نعمتوں کا ہم شکر گزار ہیں اور کتنی کی ناشکری کرتے ہیں۔ اگر ہم باہر کی دنیا میں دیکھیں، جھانک کے بازاروں میں جائیں تو اللہ پاک نے ہزاریں نعمتیں ہمارے لیے، اللہ اکبر، اس دنیا میں میری بہنوں بھیجی ہیں۔ اور اگر ہم اپنے لباس کی طرف دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نعمت احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ میری بہنوں، اگر ہم دیکھیں یہ تو باہر کی نعمتیں ہیں، سردیوں میں سردیوں والی نعمتیں ہیں، گرمیوں میں گرمیوں والی نعمتیں ہیں، ہزاروں طرح کے پھل ہیں، ہزاروں طرح کی سبزیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ہم بہت بڑی نعمت کی طرف دیکھیں تو اپنے من کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے من کے
اندر اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں رکھی ہمیں نہیں پتا. اگر ایک اندر سے ایک نعمت بھی ڈیمیج ہو جائے تو باڈی مردہ ہو جاتی ہے. میری بہنوں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے. ہم تندرست ہیں, ہم شفا یاب ہیں, لیکن پھر بھی ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نے ساری نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا. اللہ رب العزت نے ایک نعمت ایسی دے کے پوری کائنات والیاں نو آگاہ کر دیا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. فرمایا کہ مومنہ, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا کہ اپنے نبی کو, اپنے رسول کو ان میں سے بھیج کے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, میرے نبی ان کو میرے قرآن کی آیات سنانا, وَيُزَكِّيهِمْ سنا سنا کے ان کے تزکیے کرنا, ٹھیک کرنا, ان کے تزکیے کرنا. آپ کہیں گے ان کی اصلاح کرنا, یعنی کہ آپ کہیں گے تزکیے کیوں, کیا دل کیسے پلید ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں. قرآن نے کہا ہے, آسم منقلب کہا ہے کہ دل بھی گناہ گار ہوتے ہیں. دل میں بغض ہو, دل میں حسد ہو, دل میں دین کی دشمنی ہو, غدورت ہو تو دل پلید ہوتے ہیں, دل گناہ گار ہوتے ہیں. میریو بہنوں, جس دل میں تقوی آ جائے, جس دل میں پرہیزگاری آ جائے, وہ دل پاک ہو جاتا ہے, جس میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا خوف ہو. میری بہنوں آؤ سنو, فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, میری کتاب کا علم سکھائیں. کس کتاب کا؟ کتاب اللہ کا, اللہ کے قرآن کا علم سکھائیں ان کو. فرمایا وَالْحِکْمَةَ, حکمت اور دنائی کی باتوں سے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کو حکمت بھی دی, دنائی بھی دی, کتاب اللہ کا علم بھی دیا. فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا کہ اس سے پہلے جب آپ نہیں آئے تھے تو آپ سے پہلے سب لوگ گمراہ تھے. ہر گھر میں گمراہی تھی, بتوں کی پوجا, اور اللہ اکبر گھر گھر میں بت بنائے جاتے تھے, اور گھر گھر میں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے ایک رب کی دعوت دی. اللہ اکبر, ایک رب کی دعوت دی تو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جو ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. اللہ اکبر. میری بہن آؤ میں تھوڑی سی روشنی قرآن کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ میں میریو بہنوں طفیل بن دوسی دوست قبیلے کا سردار ہے. جب وہ آیا نا تو لوگ کہنے لگے سردار جی یہاں آئے ہو نا, ذرا ہوشیار ہو کے رہنا. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہاں نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے, جو اس کا علم سنتا ہے نا وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے. اچھا, تو سردار نے پھر کیا کیا, کانوں میں روئی ڈال لی. اللہ اکبر. نہ میں اس کی بات سنوں گا نہ میرے اوپر اثر کرے گا, اس کی بات, اس کا جادو میرے اوپر اثر نہیں کرے گا. میری بہنوں, میری بیٹیوں, جب وہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کے پھرتا ہے گلیوں بازاروں کے اندر, اور ایک دن اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے, کہتا ہے طفیل تو کوئی گھٹیا خاندان کا بندہ تھوڑا ہے, تو قبیلے کا سردار ہے, تیرے اوپر ایسے خام خواہی اس کا جادو چل جائے گا, زبردستی چل جائے گا, چل کر کے اس کی بات تو سن کے دیکھ. اللہ اکبر. رات کا آخری ٹائم ہے, دعا کرو اللہ و بیت اللہ کی یہ آخری رات کی گھڑیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے, کہ ہم بھی وہاں جا کر کے اپنے آقا کی, اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کریں. رات کے آخری پارے میں وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے اللہ ہمیں بھی سعادت نصیب فرما دے. اللہ اکبر. کیا کرتے ہیں, رات کا آخری ٹائم ہے, میرے محبوب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ سردار آیا کہ پیچھے بیٹھ گیا ہے, کہنے لگا کہ قرآن سنتا جا رہا ہے, سنتا جا رہا ہے, میرے آقا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. جب یہ آقا علیہ السلام نے تلاوت بند کی اور حجرہ عائشہ کی طرف چلے تو یہ پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. پہلے جب قرآن سن رہا ہے نا تو دائیں کان کی روئی نکال کے پھینک دیتا ہے, بائیں کی نکال دیتا ہے, کانوں کو صاف کر لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیات اتنی دل پہ اثر کی, کہنے لگا جب چلتا گیا ہے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے,
تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی گھر جانے سے پہلے طفیل کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دے۔ آیا تو آپ کے شہر میں، اللہ اکبر، اجنبی بن کے پردیسی تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے تعارف کرایا، نعوذ باللہ جادوگر کہا، کاہن کہا، لیکن آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ لا رائب کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ تو آسمانی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، کہتا ہے محبوب میری بات سنے، میں اکیلا مسلمان نہیں ہوا، میں اپنے علاقے کی طرف جاؤں گا، اپنے قبیلے کی طرف جاؤں گا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو ایک ایک کو لا کے اللہ کے نبی کلمے کی دعوت اور آپ کے ہاتھ سے بیعت کرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میری بہن یہ قرآن ہے، قرآن جس گھر میں پڑھا جائے، جس دل میں اتر جائے، وہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ توحید پہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے کا معنی سمجھ لیا، وہ ہر گناہ سے باز آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں آج کے مسلمان تیرے میرے دل میں قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ ابو مرثد نے کلمہ پڑھا اور چوری، بہت بڑا ڈاکو ہے، بہت بڑا چور ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کہتا ہے ساتھیوں میرا گناہ جو ہے نا اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ برائی نکلتی ہے نا، جڑوں میں پھنسی ہو، ہڈیوں کے اندر رچ جائے تو پھر وہ یکدم نہیں نکلتی۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو کہ اللہ یکدم نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرا دل کہتا ہے کہ میں چوری کروں، میں ڈاکہ ماروں۔ تو کہنے لگے یار آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اگر یہ آپ نے چوری کی نا تو آپ کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دے۔ اللہ اکبر۔ میریو بہنوں ابو مرثد کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے آپ خود جا کے اللہ کے نبی کے پاس اپنا دکھ بیان کریں، اپنی یہ بات ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ آیا آگے کہتا اللہ کے نبی مجھے چوری کا بڑا، اللہ اکبر، میرے اندر چوری کی بڑی برائی پائی جاتی ہے، آقا میرا یہ گناہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے میں چوری کروں، میں ڈاکہ ماروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو مرثد ایسا کرو کہ جاؤ مکے میں میرے ساتھی جو ہے نا وہ قید ہوئے ہیں۔ کیا ہوئے ہیں؟ قید ہوئے ہیں۔ میرے صحابہ کو آزاد کروا کے لائیں۔ بڑا ماشاءاللہ اونچا لمبا نوجوان ہے، بڑا قد ہے، گیا جا کے دیوار پھلانگی اور ان کو نکال لایا۔ وہاں ایک عورت تھی جس کے اس کے ساتھ پہلے کے پرانے تعلقات تھے، اس نے پہچان لیا، رات کی تاریکی ہے، آواز لگا دی ابو مرثد میں فلاں فلاں، میں قربان جاؤں کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا۔ ابو مرثد نے چہرہ پھیر لیا۔ کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا، اپنی آنکھیں پلٹ لی، فرمایا ابو مرثد میں ہوں۔ کہنے لگا بی بی اب میں آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا، کیوں کہ میں نے مدینے والے کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے مسلمان جنہوں نے دین کی قدر کی، جنہوں نے کلمے کو سمجھا، کلمے کے معنی کو سمجھ گئے کہ کلمہ کیا چیز ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہر گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میری بہنوں ہم کیا کچھ کریں، کلمہ بھی پڑھ۔ کہنے لگی ابو مرثد میں شور مچا دوں گی کہ مکے میں چور آیا، اسے پکڑ لو۔ کہنے لگا کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا، اس نے شور مچا دیا، ڈاکو آیا، پکڑ لو اس کو، پکڑ لو۔ لوگ پیچھے دوڑے۔ وہ کیا کیا؟ ایک ٹیلے کے نیچے بیٹھ گیا، لوگوں نے اوپر سے بیٹھ کے پیشاب کیا، اس کے جسم پہ پڑ گیا۔ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینہ میں جب داخل ہوا کہنے لگا اللہ کے نبی میں آ گیا ہوں، اللہ اکبر، آپ کے ساتھیوں کو لے کے آیا ہوں، لیکن اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک عورت تھی جس کے میرے ساتھ پرانے تعلقات تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا اس عورت نے مجھے پہچان لیا، آواز لگائی ابو مرثد میں فلاں فلاں عورت۔ تو آقا میں نے کلمہ پڑھا تھا، میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے کہا ابو مرثد اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں کیا کروں گی؟ میں شور مچا دوں گی کہ مکے میں چور آیا، سے پکڑ لیں۔ ابو مرثد نے کہا اللہ کے نبی، میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی جب میں دوڑا، میں تھک گیا، میں ایک ٹلے کے نیچے بیٹھ گیا،
پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا، لوگ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ جب ان کو پیشاب آیا، انہوں نے وہاں بیٹھ کے پیشاب کیا، میرے جسم کے اوپر پڑ گیا۔ اللہ کے نبی میرا جسم پلید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عمر سے سن لے، جسم پلید تو ہویا نہیں، نہا لے، پانی بہا لے، جسم پاک ہو جائے گا۔ دل تو پاک لے کے آ گیا نا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، تہجدیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم زناکاریاں بھی کر رہے ہیں، ہم بدکاریاں بھی کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم غیبتیں بھی کر رہے ہیں، ہم چگلیاں بھی کر رہے ہیں، ہمارے اندر ہر برائی پائی جا رہی ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازی پڑھنے کے باوجود۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے، ہمارے دل میں تقویٰ نہیں ہے، ہمارے دل میں پرہیزگاری نہیں ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میریو بہنوں، غفلت میں نہ پڑنا۔ غفلت والی زندگی جو ہے نا، وہ انسان کو برباد کر دے گی۔ آؤ، جب اسلام قبول کرنے کے لیے عورتیں اور مرد آ رہے تھے، اللہ اکبر، تو ان عورتیں، بھائی ادھر توجہ کرو، عورتیں اور مردوں کے اندر ایک آیا مرد، اس کا نام ہے دیا قلبی۔ کیا ہے؟ دیا قلبی۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو آ کے جب آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتا نا، مرد جو تھے وہ اس انداز سے بیعت کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تو بیعت ہو جاتی۔ جب عورتیں بیعت کرتی، خاموشی، تو پھر ایک برتن میں پانی لیا جاتا، اس پیالے کے اندر آقا علیہ السلام ہاتھ ڈالتے، پھر وہ پیالہ پردے کے پیچھے عورتوں کی طرف پیش کیا جاتا، عورت اس پہ ہاتھ رکھتی تو بیعت ہو جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت کا ہاتھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیا قلبی جب آئے نا، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیا قلبی آنے والے کیا بات ہے، کیوں ایسے کیا؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں کہ میں کلمہ پڑھ لوں، میں اسلام قبول کر لوں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، کیا اللہ جو میرے سابقہ زندگی کے گناہ ہیں وہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں وہ بد نصیب شخص ہوں جس نے اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے کما پیش 70 بچیاں زمین کے اندر دفن کی ہے۔ کتنی؟ 70۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ایک ایسی بچی تھی جو کہ میں دور دراز کے سفر کو گیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اسے رکھ لینا، بیٹی ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، دیکھو اسلام نے، میرے مصطفیٰ آئے اور یہ قرآن پہ نازل ہوا، اور اس قرآن نے، اسلام نے آپ کو اور مجھے کتنی عزت دی۔ بچی ہے، پیدا ہوئی، گود میں آئی تو رحمت بن کے آئی، بڑی ہو گئی ابو کی عزت بن گئی، جوان ہوئی بھائی کی غیرت بن گئی۔ میری بہنوں، جب اس کی شادی ہوئی تو اللہ پاک نے شوہر کی عزت بنا دی اور عزت کی چادر اس کے سر پہ اڑا دی۔ جب ماں بن گئی تو اللہ نے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ یہ کس نے مقام دیا آپ لوگوں کو؟ قرآن نے دیا نا۔ پھر ہم قرآن کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کا کہنا ہمیں ماننا چاہیے، قرآن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، جب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی جب میں 2-2.5 سال کے بعد واپس آیا نا، تجارت کرتا تھا تو کہنے لگا اللہ کے نبی وہ چھوٹی سی بچی میرے گھر میں کھیل رہی تھی، میرے گھر میں کھیل رہی تھی، مجھے بڑی پیاری لگی، میں نے کہا پل جائے گی، جوان ہو جائے گی، میرے گھر کی رونق بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس دور میں بیٹیوں کو اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا کہ جس کے گھر میں بیٹی پل رہی ہوتی تھی نا تو ان کے ساتھ رشتہ ناتا ختم کیا جاتا تھا، قطع رحمی ہوتی تھی، رشتہ داری ختم کر دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا کہتے تھے کہ فلاں جو ہے نا اس کے گھر میں بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے لہذا وہ بغیرت ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ اللہ اکبر۔
दया कल्बी कहता अल्लाह के नबी जब मैं वापस आया मेरे घर में वो मेरी बच्ची खेल रही थी, मुझे इतनी खूबसूरत लगी, मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मेरे घर में पल जाएगी, मेरे घर की रौनक बन जाएगी। अल्लाह के नबी वो मेरे साथ नन्ही नन्ही बातें करती, बड़ी मीठी मीठी बातें करती, मुझे बहुत प्यारी लगी। मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसके साथ ये जुल्म करूं, मैं इसको जिंदा दफन करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ कता रहमी करनी शुरू कर दी, रिश्ते नाते खत्म करने शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी मेरे दिल में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उसे उंगली लगा के बाजार की तरफ निकला। अबू जहल ने देखा, अबू जहल ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। दैया कल्बी बगैरत के घर बेटी पड़ रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी मेरे दिल में गुस्सा आया, मैंने उस बच्ची को उंगली लगाया तो जंगल की तरफ निकल गया। अल्लाह के नबी मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। जंगल में जाके मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची रो रही है, मेरे नन्हे नन्हे सवाल कर रही है, कह रही अल्लाह के अबू जी मेरे साथ ये जुल्म ना करो, मेरे साथ ये ज्यादती ना करो। अल्लाह अकबर। क्यों कि मैं आपके कोई मुतालबा नहीं करूंगी, कोई सवाल नहीं करूंगी। अब्बा जी मैं आपको तंग नहीं करूंगी, लिहाजा मेरे साथ ये जुल्म ना करो। अल्लाह के नबी उस वक्त तो मेरे दिल में कोई ख्याल नहीं आया। अल्लाह अकबर। मैं उसके ऊपर गड्ढे के अंदर रख के उसे मिट्टी डालता जा रहा हूँ। वो मेरी बच्ची रो रही है। अल्लाह के नबी जब मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, कभी वो मेरे नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पाँव से मिट्टी हटा रही है, कभी नन्हे नन्हे हाथों से मेरे माथे से पसीना साफ कर रही है। कह रही है अब्बू जी मेरे साथ ये ज्यादती ना करें, ये जुल्म ना करें। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह के नबी उस वक्त तो मेरे दिल में कोई ख्याल नहीं आया। अल्लाह अकबर। मैं मिट्टी डालता जा रहा हूँ, मेरी बेटी चीखी उपकार करती जा रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहने लगा अल्लाह के नबी जब मैंने उसको पूरी तरह बंद कर दिया, मैं 10 साल गुजर गए, रात को सोता हूँ तो नींद नहीं आती, उसकी बातें मेरे दिमाग में खटकती है। अल्लाह अकबर। मुझे रातों को नींद नहीं आती। अल्लाह अल्लाह। आका मैंने आपका कुरान सुना, मेरा दिल डर गया।